میرے محترم بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے ہم پر کہ اللہ نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ وہ پیغمبر ہے جس کے لیے ہر امت چاہتی تڑپتی رہی۔ اللہ نے ان کو حضور کا امتی نہیں بنایا۔ اللہ نے ہمیں بن مانگے یہ شرف عطا فرمایا، اس امت میں عطا فرمایا۔ اللہ نے ہمیں حضور کا امتی بنایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ساری کائنات کے سردار، ساری کائنات کے دولہے ہیں۔ آپ کی نبوت جن اور انسان پر نہیں تھی، کائنات کی ہر چیز پر آپ کی نبوت تھی۔ آپ کی عمر چھوٹی تھی، آپ پتھروں سے گزرتے تو پتھر آپ کو سلام کرتے، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ درخت آپ کو سلام پیش کرتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، ایک عورت آئی آپ کے پاس، گھی کا ایک ڈبہ بھر کر پیش کیا کہ اللہ کے رسول آپ کے لیے لائی ہوں، استعمال کرو۔ آپ نے لے لیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا کہ اس کا ڈبہ واپس کر دو۔ اس نے گھی لے لیا اور ڈبہ واپس کر دیا۔ عورت چلی گئی۔ جب گھر پہنچی تو ڈبے کا جب ڈھکن کھولا تو دیکھا وہ سارا کا سارا گھی سے بھرا ہوا ہے۔ حیران ہو گئی کہ پتہ نہیں اللہ کے رسول نے میرا ہدیہ کیوں نہیں قبول فرمایا۔ پھر واپس دوڑی آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ کیا وجہ ہے، آپ نے میرے ہدیوں کو کیوں نہیں قبول فرمایا؟ آپ نے فرمایا ہم نے قبول فرما لیا۔ کہا نہیں یا رسول اللہ، میرا ڈبہ تو بھرا ہوا ہے، میں نے جب گھر جا کر اس کا ڈھکن کو کھولا تو وہ بھرا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا ہم نے قبول کر لیا، لیکن اللہ جل شانہ نے برکت دے دی، وہ پھر سے بھر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برکات دیکھیں۔ 30,000 کا لشکر ہے، 30,000 کا، پانی نہیں ہے، پیاسے ہیں۔ ایک پیالے میں چند قطرے پانی کے تھے، چند قطرے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی انگلی مبارک اس میں رکھی، جو ہی آپ نے انگلی رکھی وہاں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے، چشمے پھوٹ پڑے اور دھاریں مارتا ہوا پانی نکلا، پیالہ بھر گیا، پانی بہر جا رہا ہے۔ سارے صحابہ نے نوش فرمایا، پیا، اپنی پیاسیں بجھائی، مشخیزیں بھرے، اپنے ساتھ جو برتن تھے سارے پانی سے بھرے، پھر بھی پانی جاری ہے، پانی جاری ہے۔ واہ یا رسول اللہ، کیا کیا معجزات ہیں، کیا محبت کی میرے اللہ نے، کیا عطائیں دی میرے اللہ نے اپنے حبیب کو۔ اور پھر آپ نے جب پانی نکالا تو پانی ختم، پیالے میں وہ تھوڑا سا پانی باقی ہے۔ پھر علماء کا اس پہ اختلاف ہوا، بعض نے کہا جنت کا پانی افضل ہے، بعض نے کہا زمزم افضل ہے، بعض نے کہا نہیں وہ پانی افضل ہے جو اللہ نے معجزے کے طور پر ہمارے نبی کے انگلیوں سے نکالا تھا۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ کہہ رہا ہے میری حبیب کی اطاعت میں آ جاؤ، میں اللہ تمہیں مل جاؤں گا، میں اللہ تم سے پیار کرنے لگوں گا، تمہاری ساری چاہتیں پوری ہو جائیں گی۔ اس طرح محبت کر کے دکھاؤ، اس طرح پیار کر کے دکھاؤ جس طرح صحابہ نے اپنے حبیب سے، اپنے نبی سے محبت کر کے دکھائی۔ بے قرار ہوتے تھے جب حضور کی مجلس سے چلے جاتے، کوئی رات کو آ رہا ہے، کوئی دن کو آ رہا ہے، یا رسول اللہ آپ کی زیارت کے بغیر مزہ ہی نہیں ہے، جہان ہی پھیکا نظر آتا ہے جب تک آپ کی زیارت نہ کرے۔ تو میرے بھائیو، حضور نے ان کو عمل بتائے، محبت کا طریقہ سکھایا کہ مجھ سے محبت کس طرح کرنی۔ ایک دفعہ آپ وضو فرما رہے ہیں، آپ وضو فرما رہے ہیں، صحابہ آپ کے وضو کا پانی نیچے نہیں جانے دیتے، وہ اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے، پھر اپنے جسم پہ مل رہے ہیں، اپنے چہروں پہ مل رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ ہمیں آپ سے محبت ہے، ہم یہ چاہتے ہیں
اور بھی بڑھ جائے، آپ کو بھی ہم سے محبت ہو، ہم بھی آپ سے محبت کریں۔ آپ نے فرمایا صحابہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تم سے محبت کروں، میرا اللہ تم سے محبت کرے، اس کا یہ طریقہ نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں ہے۔ تم 3 کام کر لو، میرا اللہ تم سے محبت کرے گا، میں بھی تم سے محبت کروں گا۔ کیا فرمایا؟ دھوکہ دینا چھوڑ دو، دھوکہ دینا چھوڑ دو، جھوٹ بولنا چھوڑ دو، جھوٹ بولنا چھوڑ دو، دوسرے اپنے ہمسائے پڑوسی سے حسن اخلاق رکھو، اچھا برتاؤ کرو، میرا اللہ تم سے پیار کرے گا، میں محمد بھی تم سے پیار کروں گا۔ اور جو مجھ سے پیار کرے گا، من احبنی، جو میری سنت سے مجھ سے پیار کرے گا، آپ نے فرمایا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، وہ میرا ساتھی ہے، دنیا کا بھی میرا ساتھی ہے، جنت کا بھی میرا ساتھی ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیار نصیب فرمائے، سچی اطاعت نصیب فرمائے۔